آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گی سردار عتیق صاحب کہ ہماری جو یہ پولیٹیکل پولرائزیشن کا ذکر ہو ہی رہا ہے، تو ہماری جو ڈایاسپورا ہے، جو بین الاقوامی طور پر ہمارے جو کشمیری جو تارکین وطن ہیں، وہاں پہ بھی ایک شدید پولرائزیشن ہمیں نظر آتی ہے. ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پہ لوگ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف یا مسلم کانفرنس یا اپنی برادریوں اور علاقوں کے نمائندے تو ہیں، لیکن وہ بحیثیت کشمیری ہمیں متحد نظر نہیں آتے. پارٹیز کے فنکشنز ہوتے ہیں تو اس میں تو دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب کشمیر کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس میں ہمیں دکھائی نہیں دیتے. اور یہ صورتحال ختم کرنا تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے. آزاد کشمیر کے اپنے جو سیاستدان ہیں، چاہے ان کا تعلق جس بھی جماعت سے ہے، کہ وہ جب بیرون ملک مقیم لوگوں کو تقسیم نہ کریں. اس کے سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر اس میں نائلہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے فارن آفس کا، کہ ہمارا جو سفارت خانہ ہے وہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ماضی میں 90s میں دنیا کے کئی ملکوں میں ہمیشہ آنا جانا ہوتا ہے، لیکن میں چلا پھرا تو واپسی پر مجھے کسی نے پوچھا سفارت خانوں کے بارے میں، تو میں نے برطانیہ کا بھی ذکر کیا اور بڑا سخت کرٹیسزم کیا، کسی اور ملک کا ذکر کیا، بڑا سخت کرٹیسزم کیا. لیکن جب میں نے واشنگٹن کا، امریکہ کا ذکر کیا تو میں نے اس کی بہت تعریف کی. تو مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ نے پاکستان کی فارن آفس کے سارے مشنز کا پر اعتراض کیا ہے اور ایک ہی آپ تعریف کرتے ہیں. تو میں نے کہا تعریف اس لیے کرتا ہوں کہ وہاں ڈاکٹر ملیہ لودھی نے ایسا ماحول قائم رکھا ہوا ہے کہ وہ کسی پاکستان کی حکومت کی نمائندگی نہیں کر رہی ہیں، وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہیں. فرق ہے دو باتوں میں. صحیح. تو پاکستان کے فارن آفس اور پاکستان کے ایمبیسیز کا بڑا رول ہے کہ 14 اگست ہو گیا، 6 ستمبر ہو گیا، 19 جولائی ہو گیا، کوئی اور موقع ہو گیا، اور امپارٹنٹ کہیں ہو گیا، تو جس پارٹی کی حکومت ہے اسی پارٹی کے 6 بندے بلا کے اگلی صف میں بٹھائے اور فوٹو سیشن کیا اور ان کو ہائی لائٹ کیا اور ان کی دعوتیں کی. ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے لوگوں کو، ہمارے سفارت خانوں کو کمیونٹی کو اکٹھا کرنے میں بنیادی کردار یہ ادا کرنا چاہیے کہ ہر شخص کو اس بات کا یقین ہو کہ یہ ہمارے ملک کا سفارت خانہ ہے، کسی پارٹی کا سفارت خانہ نہیں ہے. اور سفارت خانوں میں یہ جو پارٹی کے نمائندے اپائنٹ کیے جاتے ہیں، یہ مشق بند کرنی چاہیے. کیریئر ڈپلومیٹس کو بھیجنا چاہیے. بڑے ملکوں میں ضروری ہے وہاں پولیٹیکل اپائنٹمنٹ ضرور کرنی چاہیے تاکہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو سیاسی طور پر کی جانے والی ہیں. لیکن مجموعی طور پر سفارت خانوں کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ وہ پابند ہوں کہ ان کے نزدیک پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس اور تحریک انصاف اور نواز لیگ اور قاف لیگ اور جماعت اسلامی اور ان کے سب کے جو کارکن ہیں وہ بالکل برابر ہوں. ایک طرح سفارت خانے میں ان کی عزت ہو. 2 4 6 مہینے کے بعد وہاں کے بزنس مین کو بلائیں، ان سے پوچھیں وہ پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اور لوگوں کو بلائیں، ان سے پوچھیں وہاں کیا لابی کر سکتے ہیں. کچھ اور لوگوں کو بلائیں، ان سے پوچھیں پاکستان میں کیا انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، آزاد کشمیر میں کیا کر سکتے ہیں. تو یہ بات بالکل خود بخود ختم ہو جائے گی. یہ تقسیم ہمارا بھی قصور ہے، لیکن اس کا یہ علاج ماضی میں کئی دفعہ بعض ناتجربہ کار لوگ کرتے رہے کہ جی باہر سے جماعتیں ختم کر دی جائیں. بھائی خدا کے بندو، وہاں ہندوستان کی ساری جماعتیں موجود ہیں، سب اپنے اپنے لیے کام کرتی ہیں. لیکن یہ جو تصور ہے وہ ایک زمانے میں جب نیا پاکستان بنا تو فرانس میں ہمارا ایک سفیر تھا، اسے ہندوستان کا سفیر ملا تو اسے کہا دوستی کر لیتے ہیں. اسے کہا کر لیتے ہیں دوستی، کیا کریں؟ اس نے کہا دوستی اس شرط پر ہو سکتی ہے کہ آپ روز پاکستان کے لیے کرتے ہیں، جو ہے فنکشنز کرتے ہیں پاکستان کے تعارف کے لیے، اور میں ہندوستان کے لیے کرتا ہوں. ہم دونوں بند کر دیتے ہیں اور بس آپ کی پر میں دوست ہے. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے. وہ ایسا ہی ناتجربہ کار آدمی تھا، 50s کی بات ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسے ہی کر لیتے ہیں. کچھ دیر بعد اسے کسی کو کہا کہ میں نے ہندوستانی سفیر سے دوستی کر لی ہے. اس نے کہا کس بات پر دوستی کی ہے؟ اس نے کہا یہ شرائط طے ہوئی ہیں. اور اس نے کہا کہ بیوقوف آدمی، ہندوستان کو 4000 سال سے دنیا کے نقشے پر موجود ہے، پاکستان کو ابھی 4 سال نہیں ہوئے بنے ہوئے، تو نے پاکستان کا تعارف کیا کرنا چھوڑ دیا؟ یہ کیا دوستی ہے؟ یہ اس طرح کی بات ہے کہ جس طرح کوئی آدمی کہے جی کہ میں رام رام کرنا چھوڑ دیتا ہوں، آپ کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں اور ہم دونوں کی دوستی ہو جائے. رام رام چھوڑنے سے تو خطرہ کوئی نہیں پیدا ہوتا، کلمہ چھوڑنے سے تو ایمان کو خطرہ لاکھ ہوتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بڑی بیوقوفانہ قسم کی، ناتجربہ کارانہ قسم کی کئی دفعہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے کہ جی پارٹی یہ بند کر دیں جی، ختم کر دیں جی. یہ سارا یہ ختم کریں گے، آپ گھٹن پیدا کریں گے. پاکستان میں اسکولوں کالجوں سے، تعلیمی اداروں سے آپ نے اسٹوڈنٹ یونینز ختم کی ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انڈر گراؤنڈ تحریکیں چل پڑی ہیں جو پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں. کھلے عام لوگ کام کریں گے تو پتہ لگے گا کون کس کے ساتھ مشکلات ہیں اس میں، لیکن لوگوں کو تو اس طرح بیرونی دنیا میں سیاسی جماعتوں کو، مذہبی جماعتوں کو جو ہے وہ ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے. ان کو ایک سسٹم کے اندر لانا چاہیے اور انہیں پاکستانی ایمبیسی کو پاکستان کی نمائندہ حیثیت میں رہنمائی کرنی چاہیے.